حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اسی سوچ کو آپ نے آگے پہنچایا۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت 29 نمبر جلد کے اندر آپ نے پورا رسالہ اس سلسلہ میں لکھا، اور وہ رسالہ آج اگر کوئی پڑھ لے تو نہ وہ خارجیت کی طرف جا سکتا ہے نہ رافضیت کی طرف جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں کہ سنی کیسا ہونا چاہیے، آج اگر وہ طبقہ بھی صرف اس رسالے کو پڑھے تو انہیں روافض کے عقائد بیان کرتے ہوئے شرم ضرور آئے گی کہ ہم سوچ ہماری روافض کی ہے، فکر رضا کے بالکل مخالف، اور نام ہم یہ کہتے ہیں کہ میں جناب شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں تو میں فلاں ہوں تو فلاں ہوں۔ شرم ضرور آتی ہوگی، اکیلے میں بیٹھ کے عوام کے سامنے تو یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم فکر رضا والے ہیں، لیکن یہ رسالہ بتائے گا فکر رضا پہ کون ہے۔ اب یہ رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقائد بیان کیے، نام اس کا کیا رکھا؟ نام ہی بتاتا ہے کہ رسالے میں کیا ہے۔ نام یہ ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیع والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ سبحان اللہ۔ اعتقاد الاحباب، احباب کا اعتقاد کیا ہونا چاہیے؟ احباب لوگوں کا، اہل سنت و جماعت کا جو دعوے دار ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ فی الجمیع، رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ والمصطفیٰ، اور اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ والآل والاصحاب، اور رسول اللہ کی آل اور آپ کے اصحاب کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں پہلا عقیدہ رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہاں اللہ کی ذات کے بارے میں عقائد کیا ہونے چاہیے وہ بیان کیے۔ عقیدہ ثانیہ میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، تیسرے عقیدے میں تمام انبیاء کے بارے میں، اور چوتھے میں تمام فرشتوں کے بارے میں۔ میں موجودہ حالات کے پیش نظر امام اعظم نے جو 5ویں شرط اہل سنت کی بیان کی تھی وہ بھی رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں تھی، آل و صحاب کے بارے میں، اور امام اعظم نے جو 5واں عقیدہ بیان کیا یہ بھی آل و اصحاب کے بارے میں ہے۔ عقیدہ خامسہ اصحاب سید المرسلین اہل بیت اکرام، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت کے بارے میں۔ اب یہی عقیدہ چھانٹی کر دے گا کہ کون سنی ہے، کون خارجی اور کون رافضی ہے۔ یہ ایک عقیدہ، یہ ایسی چھاننی ہے کہ جو اس عقیدے کو پڑھ لے اور اس عقیدے کو پڑھ کے اپنے آپ کو پرکھے کہ جو آج امام اعظم نے بیان کیا، کیا ہمارا عقیدہ 100% اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب ذوالجلال نے یہ عقیدہ امام اعظم سے سننے سے پہلے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سننے سے پہلے، اللہ نے ہمیں پہلے ہی یہی عقیدہ رکھنے کی توفیق دی، اور اگر اس میں کمی ہے تو اپنے آپ کو وہ کمی اپنے سے دور کر کے اسی عقیدے پہ لاؤ، تو یہی نجات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان عقائد کے بعد، یعنی رب ذوالجلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اور تمام فرشتوں کے بارے میں عقائد بیان کرنے کے بعد فرمایا ان کے بعد اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا مقام مجموعی طور پر تمام انبیاء، تمام فرشتوں کے بعد اصحاب رسول کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان میں بھی سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے، جو آگے چل کے بیان کریں گے۔ اصحاب رسول، اور اب دیکھو اصحاب رسول میں آقا کون کون ہے؟ آج یہ فکر جو پنڈی سے چلی، جو کہتے ہیں کچھ ہیں در والے اور کچھ ہیں گھر والے،
صحابی ہے در والے، آل ہے گھر والے، اس طرح جو فرق کرنا چاہتے ہیں یہ ہے فکر رضا کا ان پہ ایک تھپڑ۔ اعلیٰ حضرت نے جب اصحاب رسول کا ذکر کیا اس میں تفریق نہیں کی، دونوں کو اصحاب میں شامل کیا کہ لفظ صحابی کو عام نہ سمجھو کہ لفظ صحابی جب بولا جائے تو اس میں صرف صحابی آتے ہیں اور آل کا مقام اور مرتبہ کوئی الگ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اصحاب سید المرسلین اور انہی میں یعنی صحابہ میں ہی حضرت بطول جگر پالائے رسول خاتون جہاں بانو جہاں سیدۃ نساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کا لفظ کوئی معمولی ہے، اصحاب کا لفظ کوئی چھوٹا ہے، انہی میں سیدہ کائنات بھی آتی ہے۔ جب مطلقاً اصحاب رسول کا لفظ بولا جائے تو اصحاب رسول کے لفظ میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس میں یعنی صحابہ میں دو جہاں کی آقا ذاتی کے دونوں شہزادے، عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے۔ ہے کوئی آج جو میرے امام سے بڑھ کے محب اہل بیت کا دعوے دار ہو؟ آج وہ لقب جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، میرے امام نے وہ لقب اہل بیت اطہار کے لیے بولے، استعمال کیے۔ سنتے جانا کیا کہا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، تب ان کا تعارف پیش کیا۔ اور عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے، سبحان اللہ، چرخ سیادت کے ماہوارے۔ سبحان اللہ۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، سیادت کہتے ہیں سرداری کو، کہ سرداری کا جو آسمان ہے اس کے دونوں چاند ہیں، حضرت امام حسن بھی حضرت امام حسین بھی۔ باغ تطہیر کے پیارے پھول دونوں قرۃ عین رسول، رسول اللہ کی آنکھ کی دونوں ٹھنڈک، امامین کریمین سعیدین شہیدین تقیین نبیین نجیرین طاہرین ابو محمد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبداللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اصحاب میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب رسول کا لفظ کتنا وسیع ہے، سیدہ کائنات بھی اسی میں ہے، حضرت امام حسن و حسین بھی اسی میں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اصحاب میں اور کون ہے؟ فرمایا بانوان رسالت امہات المؤمنین ازواج مطہرات علی المصطفیٰ وعلیہم کلہم الصلاۃ والتحیہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ساری ازواج بھی لفظ اصحاب میں شامل ہیں۔ لفظ اصحاب جب بولا جائے مطلقاً اس میں حضور کی آل بھی آتی ہے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں۔ فرمایا کہ صحابی وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما رسول اللہ کا چہرہ مبارک خدا نما، میرے محبوب نے خود بیان کیا، فرمایا جس نے مجھے دیکھا فقط رأى الحق، اس نے رب ذوالجلال کے جلووں کا مشاہدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے لفظ ہے میرے امام کے؟ ایک ایک لفظ گھنٹوں تقریر اس پہ ہو سکتی ہے۔ چہرہ خدا نما، جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام ہی پر دنیا سے گیا، اس اعلیٰ درجات کی قدر و منزلت وہی خوب جانتا ہے جو سید المرسلین کی عزت اور رفعت سے آگاہ ہے، جو رسول اللہ کی عزت کو سمجھتا ہے، ان کے مقام مرتبے کو سمجھتا ہے، وہ اصحاب رسول کے مرتبے کو وہی سمجھ سکے گا۔ اور جسے رسول اللہ کی عزت کا پتہ نہیں،
ان کے مقام رفعت کا پتہ نہیں، وہ ہرگز اصحاب رسول کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ رسول اللہ کی آل اور اصحاب کا ادب وہی کرے گا جو دل و جان سے رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آفتاب نیمروز سے روشن تر، یعنی دوپہر کے چڑھتے سورج سے بھی یہ بات واضح ہے، روشن تر ہے کہ محب جو ہے جب قدرت پاتا ہے، ان لفظوں پہ غور کرنا، وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو فکر رضا کے تابعدار کہتے ہیں، انہیں تو میرے امام کی یہ تحریر پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ امام بول کیا رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں کہ محب جب قدرت پاتا ہے، محب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، یا محب بمانا محبوب بھی ہے، اور محب بمانا یہ ہے کہ محبت کرنے والا۔ محب جب قدرت پاتا ہے، اپنے محبوب کو صحبت بد سے بچاتا ہے۔ اب دیکھو فرمایا حق تعالیٰ ہے قادر مطلق، محب محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے، فرمایا جب تھوڑی سی بھی قدرت پا لے، وہ اپنے محبوب کو بری صحبت میں نہیں بیٹھنے دیتا، بری صحبت سے بچاتا ہے۔ اب اندازہ کرنا، فرمایا اللہ ہے قادر مطلق، اور اللہ کا محبوب ہے ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ سارے اصحاب چن چن کے اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ فرمایا جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز پہ قادر، ہر ممکن پہ قادر مطلق ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اپنے محبوب کو ایسوں کی صحبت دے جن کے اندر کوئی کمی ہے یا کوئی کجی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو صحابی چنے ہیں، وہ پوری کائنات کے اندر ایسے چنے ہیں جن کے اندر نہ کسی قسم کی کوئی کمی رکھی ہے، نہ کوئی کجی رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ اعلیٰ حضرت کے سنو، حق تعالیٰ قادر مطلق رسول اللہ سے اس کے محبوب و سید المحبوبین ہے۔ کیا عقل سلیم تجویز کرتی ہے کہ ایسا قدیر، ایسے عظیم و وجاہت جان محبوبی و کان عزت کے لیے خیال خلق کو جلیس و انیس و یار و مددگار مقرر نہ فرمائے؟ ہمیں ہرگز نہیں۔ جو قادر مطلق ہے، یقیناً اس نے حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو صحابی بھی چنے ہیں، اللہ نے ایسے چنے ہیں کہ قیامت تک نہ ان پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، نہ ان میں کوئی کمی ہے، نہ کوئی کجی رکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ بات بیان کرنے کے بعد، فرمایا جو ان میں سے کسی پر تن کرتا، کسی پر، چاہے وہ آل ہو چاہے وہ اصحاب ہو، حضرت صدیق سے لے کر حضرت ابو سفیان، بلکہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کو چاہ کر کے کلیجہ نکالا تھا، فرمایا وہ بھی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا اونچا ہے۔ مجدد پاک کہتے ہیں، مکتوبات کے اندر لکھا، فرمایا ایک طرف ہے حضرت اویس کرنی جو تابعین کے سردار ہیں، تابعین کے سردار، منصب صحابیت پہ فائز نہیں ہوئے، تابعین کے سردار ہیں، صوفیوں کے صوفی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری مقام، یعنی ایک ہے کہ جہاں سے بندے کا مقام شروع ہو، اور ایک ہے مقام انتہا، جہاں تک اس کے مقام کی انتہا ہوتی ہے۔ فرمایا حضرت اویس کرنی کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، اور ایک طرف ہے حضرت وحشی، وہ کہ جنہوں نے جنگ احد میں کلیجہ نکالا حضرت امیر حمزہ کا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، منصب صحابیت پہ فائز ہوئے، تو مجدد پاک کہتے ہیں وہ حضرت وحشی کی زندگی کا وہ پہلا لمحہ جب اسلام قبول کر کے روح مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے، یہ حضرت وحشی کی زندگی کا
یہ پہلا لمحہ ویسے کرنی کے مقام کی جو انتہا ہے، فرمایا وہ حضرت واشی کے زندگی کے پہلے لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں حضرت ویسے کرنی کا مقام؟ فرمایا اگرچہ ساری شانیں ہیں لیکن وہ صحابی نہیں، اور حضرت واشی وہ ہیں جن کو اللہ نے مقام صحابیت عطا فرمایا۔ تو صحابی ہونا یہ اتنا عظیم مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان میں سے جو کسی پہ تان کرتا ہے، فرمایا جناب وہ اس صحابی پہ تان نہیں کر رہا، یہ تان جاتا کہاں تک ہے؟ فرمایا جناب باری تعالیٰ کے کمال حکمت و تمام قدرت پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبوبیت و نہایت منزلت پر حرف رکھتا ہے۔ وہ اعتراض اللہ کی قدرت پہ کر رہا ہے کہ معاذ اللہ اتنی قدرت والا نہیں، یعنی جب وہ کسی صحابی پہ تان کرے گا تو گویا کہ اللہ کی قدرت پہ اعتراض ہے۔ اگر اللہ قدرتوں والا ہوتا تو اپنے محبوب پیسے ساتھی نہ دیتا، تو اللہ کی یہ قدرت نہیں تھی، معاذ اللہ اس پہ قادر نہیں تھا، اس لیے اپنے محبوب کے لیے ایسوں کا انتخاب کیا۔ یا وہ رسول اللہ کے مقام محبوبیت پہ تان کر رہا ہے کہ یہ اگر بڑے محبوب ہوتے، مقام محبوبیت ان کا اونچا ہوتا، تو اللہ ان کے اصحاب بھی ان کو چن چن کے دیتا اور ایسا نہ دیتا جس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا۔ تو فرمایا وہ صحابی پہ تان نہیں کرتا، وہ اللہ کی قدرت پہ تان کرتا ہے، یہ رسول اللہ کی مقام محبوبیت پہ تان کرتا ہے۔ اس کی تان فقط حضرت امیر معاویہ تک نہیں رہے گی، اس کی تان پھر رب ذوالجلال کی قدرت پر بھی ہوگی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام محبوبیت پر بھی ہوگی۔ آج